اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بنائی جانے والی ویڈیوز کا 9واں حصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے موت کے فرشتے کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کیا گفتگو کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع کیسے ہوئی، اس سب کے بارے میں آپ کو آج اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ زمین کا وہ کیڑا جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ سبا میں کیا ہے، اس سے مراد وہ کیڑا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے اور اس کو گھن کہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے وہ سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں جنوں کو ایک عمارت بنانے کا حکم دیا۔ جب اس کا کچھ حصہ تیار ہو گیا تو آپ اس میں خفیہ طور پر آرام کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، لیکن ایک نوجوان شخص وہاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیسے آ گئے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کس نے اجازت دی؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس محل کا جو مالک ہے اس نے مجھ کو اجازت دی ہے۔ اس جواب سے آپ سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، اس لیے آپ نے اپنے عصا پر ٹیک لگائی اور اللہ سے درخواست کی کہ بیت المقدس کی تعمیر کو جن و انس سے پورا فرمائیں۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، اور جب بیت المقدس بن کر تیار ہو گیا تو آپ کے عصا میں گھن کا کیڑا پیدا ہو گیا اور اس نے آپ کے عصا کو کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا، لہٰذا وہ ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی میں آپ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ محض لاٹھی کے سہارے آپ کا جسم بلا روح کھڑا تھا، لہٰذا جن آپس میں پچھتا کر کہنے لگے کہ ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا رہتے، یعنی معماری کا کام نہ کرتے۔ اس سے پہلے جنات غیب کے علم کے مدعی تھے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ملک الموت نے آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی موت میں ایک گھڑی باقی ہے۔ اس پر آپ نے جنوں کو طلب فرمایا اور ان سے محل تعمیر کرایا۔ جب وہ تیار ہو گیا تو آپ لاٹھی عصا کے سہارے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ جنوں کا دستور تھا کہ وہ آپ کی محراب کے گرد جمع ہو جاتے، مگر کسی کو یہ مجال نہ ہوتی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ آپ کو دیکھ سکے، کیونکہ جیسے ہی کوئی جن آپ کی طرف دیکھتا تو فوراً جل جاتا۔ اتفاق سے ایک دن آپ کے پاس سے گزرا تو اس کو آپ کے بولنے یا پڑھنے کی کوئی آواز سنائی دی۔ وہ چلا گیا اور واپسی پر آپ کو سلام کیا، مگر سلام کا جواب بھی نہیں سنا۔ تو اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کا جسد خاکی بے روح ہے، یعنی آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ جنات کو جب اس چیز کا علم ہوا تو وہ آپس میں پچھتاوا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب سے کیوں مبتلا ہوتے اور اس سے بچ جاتے۔ حضرت سلیمان کی عمر بوقت وفات 180 سال تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں درخت اگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اس درخت سے سوال کرتے کہ تیرا کیا نام ہے اور تو کس چیز میں کام آتا ہے؟ درخت جواب دیتا کہ میرا فلاں نام ہے اور فلاں کام میں کام آتا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ درخت کسی بیماری کی دوا ہوتا تو حضرت سلیمان اس کو قلم بند کر لیتے، اور وہ کوئی پھل دار درخت ہوتا تو آپ اس کو دوسری جگہ لگوا دیتے۔ حسب معمول ایک دن آپ نے ایک درخت دیکھا اور اسے دریافت کیا کہ تیرا کیا نام ہے اور کس چیز کے لیے کارآمد ہے؟ درخت نے جواب دیا کہ مجھے خروب کہتے ہیں اور اس ملک کو برباد و ہلاک کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔
درخت کے اس جواب سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ رب کریم سے میری ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری موت کو جنات پر مخفی رکھنا، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی بدستور چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت کا علم جنات کو نہ ہو تو خروب کے درخت کا ایک عصا بناؤ اور اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے، اور جنات کو جو کام آپ نے سپرد کیا تھا وہ بھی بس بدستور چلتا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جنات کو آپ کی وفات کا علم اس وقت ہوا جب گھن نے اس عصا کو کھا لیا جس پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور وہ عصا ٹوٹ گیا اور آپ گر پڑے۔ تب جنات پچھتا کر کہنے لگے، اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم کیوں ایک مدت تک اس ذلت کے عذاب کو برداشت کرتے، بلکہ جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی اسی وقت یہ کام چھوڑ دیتے۔